ستم کا آشنا تھا وہ، سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی چلا گیا۔ معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، ہم شکر گزار ہیں شہید پاکستان جناب حکیم محمد سعید شہید کے کہ انہوں نے ہم نونہالوں کو اس نونہال اسمبلی کی صورت ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں ہم کھل کر مہذب انداز میں اپنے خیالات و نظریات پیش کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم مشکور ہیں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کے کہ انہوں نے سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ معزز سامعین، علامہ اقبال ہمیشہ اتحاد امت مسلمہ کے داعی رہے۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک قوت بن کر ابھریں۔ ان کی اس فکر کا اندازہ ہمیں آج ہوتا ہے جب ہم فلسطین کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال کو فلسطین کے مسلمانوں سے گہری ہمدردی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام نسل، علاقوں اور سرحدوں سے ماورا ہے۔ گو اسرائیل کا قیام ان کے انتقال کے 10 برس بعد وجود میں لایا گیا، مگر ان کی نظر پہلے ہی سے مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تبدیلیوں پر تھی، اور ان کے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں شامل نظم کا یہ شعر خاصا معروف ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی، چاہے وہ شاعری ہو، تقریریں ہوں یا خطوط۔ وہ آنے والے وقت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پھر ایک ملت، ایک قوم کی حیثیت سے اپنا آپ نہ منوا سکیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل کارروائی کی طرف۔ میں دعوت دیتی ہوں طالبہ ہمدرد پبلک اسکول عائشہ فواد کو کہ وہ بحیثیت قائد ایوان اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمدرد پبلک اسکول کے مڈل سیکشن کی طالبہ عائشہ فواد۔ علامہ اقبال ہماری قومی اور ملی جد و جہد کی ایک تابندہ علامت ہیں۔ ان کی شاعری اور فلسفہ دونوں اپنے اندر ایک فکری اور عملی پیغام رکھتے ہیں۔ علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے اجتماعی شعور کو بیدار کر کے ایک ذہنی انقلاب برپا کر دیا، اور نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ عالم اسلام کو اپنے تشخص کی بازیافت کے لیے میدان عمل میں آنے پر آمادہ کیا۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ اقبال نے مکتب کی تعلیم کے دوران ہی عربی و فارسی پر دسترس حاصل کر لی تھی، اور کالج میں داخلہ لیا تو سنجیدگی سے شعرگوئی اختیار کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہوئے تو اس دوران انہیں کثرت سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور ان کے خیالات میں مزید گہرائی و گیرائی پیدا ہوئی۔ اس دور میں انہوں نے جو نظمیں لکھیں ان میں تصوف، روحانیت اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یورپ کے 3 سالہ قیام اور مغربی و مشرقی ممالک کے تقابل کے بعد اقبال نے دنیا کے مختلف نوع مسائل کا حل اسلامی تعلیمات میں تلاش کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اسلامی تصور مساوات کو ابھارا اور مسلمانوں کو جرأت مندانہ فعال زندگی گزارنے کا درس دیا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ انہوں نے جواب شکوہ جیسی پر اثر نظم میں مسلمانوں کی پستی کے اسباب بیان کیے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
اور آخر میں مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کے حصول کا طریقہ بتایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب اسپیکر، اقبال کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی سیاست میں مسلمان اپنا ایک تشخص پیدا کریں۔ ان کی مسلم لیگ سے وابستگی قیام انگلستان کے دوران ہو گئی تھی۔ 1927 سے اقبال نے پنجاب میں مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں پوری طرح حصہ لینا شروع کر دیا، اور 3 سال بعد 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں وہ خطبہ صدارت پیش کیا جس میں مسلمانان ہند کے لیے ایک منزل کا تعین کیا گیا، اور اقبال کی پیش کردہ تجویز مطالبہ پاکستان کی اساس بنی۔ اقبال اور قائد اعظم کے خیالات میں ہم آہنگی تھی۔ اقبال نے قائد اعظم کو آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے پر غور کریں، جس کے نتیجے میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ جناب صدر، اقبال کا پیغام فکر و عمل کو نئی جہتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ ان کا فلسفہ خودی، تصور عشق، تصور زندگی، شاہین اور مرد مومن کی خوبیاں انسان کو دعوت عمل دیتی ہیں۔ وہ 20ویں صدی کے مجدد اور عہد آفریں شخصیت تھے۔ سرود رفتہ باز آیت کنایت، نسیم از حجاز آیت کنایت، سر آمد روزگار این فقیرے، دیگر دانا راز آیت کنایت۔ یعنی اب اقبال کے بعد دوسرا دانا راز آئے گا یا نہیں؟ دیگر دانا راز آیت کنایت۔ شکریہ۔